بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف کی جدائی کی پریشانی سے بچنے کے لیے پھپھو نے پلان تیار کیا اور پھر یوسف کو لے جا کر گھر میں چھوڑ دیا۔ سب گھر والے حیران ہوتے ہیں کہ چند دن اور رکھنے کا بول کر اور پھر کیوں واپس لے کر آ گئیں، لیکن ان کے بھائی یعقوب علیہ السلام خوش ہو گئے۔ باقی گھر والوں کے طنزیہ سوالوں پر پھپھو صرف اتنا بولیں کہ امانت جتنا جلدی واپس کر دی جائے بہتر ہوتا ہے۔ جاتے وقت وہ یوسف کو معنی خیز نظروں سے مسکرا کر دیکھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اگلے دن وہ اپنی کنیز کے ساتھ گھبرائی ہوئی واپس آتی ہیں اور بھائی یعقوب کے گھر آ کر بولتی ہیں کہ ہمارے بابا اسحاق نبی کا کمر بند گم ہو گیا ہے۔ کمر بند مطلب وہ بیلٹ تھا جو کہ نبوت کی نشانی ہوتا ہے اور آگے تمام نبیوں تک جانا تھا۔ ساتھ ہی وہ گاؤں کے کچھ بڑوں کو بھی لے کر آتی ہیں اور اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام سے بولتی ہیں کہ مجھے یوسف پر شک ہے کیونکہ اسے پسند تھا وہ کمر بند، لیکن وہ غصے میں سب کو بولتی ہیں کہ میں سب کی تلاشی لوں گی، اور بھائی یعقوب علیہ السلام پریشان ہو کر بولتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں تمہاری کیا چال ہے۔ اس بات پر پھپھو مزید بھڑک جاتی ہیں اور غصے سے بولتی ہیں کہ اب تو میں ضرور تلاشی لوں گی اور یوسف ہی سے تلاشی شروع کروں گی۔ جیسے ہی کنیز نے چیک کیا تو کمر بند یوسف نے ہی پہنا ہوا تھا۔ سب بڑے بھائی اور دو کنیز مائیں جو پہلے ہی جلتے تھے بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ یوسف سب کے سامنے چور ثابت ہو گیا۔ پھپھو سب گھر والوں اور گاؤں والے بزرگوں کے سامنے بولتی ہیں کہ میرا چور پکڑا جا چکا ہے، لہٰذا کنعان کے رسم و رواج اور قانون کے مطابق اسے سزا کے طور پر 4 سال میرا غلام بن کر رہنا ہوگا۔ یوسف کے بڑے بھائی بہت خوش ہو کر بولتے ہیں اوہ ہو، اب یوسف غلام بنے گا، مگر یعقوب علیہ السلام غصہ ہو کر بولتے ہیں تماشا مت بناؤ، اپنا کمر بند مل گیا نا، بس لو اور واپس گھر جاؤ۔ یوسف کی خالہ بھی غصے ہو جاتی ہیں، لیکن گاؤں کے بزرگ بولتے ہیں کہ آپ لوگ نبی کے خاندان سے ہو کر بھی کنعان کے قانون پر نہیں چلتے، مگر یعقوب علیہ السلام فوراً بول پڑتے ہیں کہ ہم قانون کا احترام کریں گے، قانون سب کے لیے برابر ہے، جبکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے میرے ساتھ، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا تم لوگ یوسف کو لے جا سکتے ہو۔ پھپھو یوسف کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگتی ہیں اور بولتی ہیں کہ آج سے تم 4 سال کے لیے میرے غلام رہو گے۔ خالہ کو بہت دکھ ہوا، مگر کنیز مائیں خوش ہو گئیں اور بولیں کہ اتنے لاڈ پیار کا یہی انجام ہونا تھا نا۔ پھپھو یوسف کو لے گئیں۔ خالہ نے پریشان ہو کر یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ کیوں جانے دیا، وہ بچے کا خیال نہیں رکھ سکیں گی، مگر یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے چہرے پر بالکل سکون تھا اور انہوں نے سکون سے ساری بات سمجھ کر اور کہا کہ نہیں، وہ بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ دوسری طرف پھپھو یوسف کے لیے دنیا جہان کی ساری چیزیں دسترخوان پر منگوا لیتی ہیں اور بہت خوش ہوتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے اسے کھلاتی ہیں اور بولتی ہیں کہ تم غلام نہیں مالک ہو، مالک پھپھو کی جان ہو، تم ہی میرے بھائی نبی یعقوب کے وارث بنو گے، اور نبی اسحاق علیہ السلام کا کمر بند بھی واپس دے دیتی ہیں یوسف کو۔ یوسف بھی بہت خوش ہوتا ہے اور اگلے دن پھپھو جب تہجد پڑھ رہی ہوتی ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یوسف خواب میں پریشان سا ہو رہا ہے۔ وہ بچے کو جگا کر پوچھتی ہیں، پھر صبح وہ اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف کے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے جاتی ہیں اور ساتھ ہی معافی بھی مانگتی ہیں کہ انہوں نے یوسف کو پانے کے لیے چال چلی۔ پھر یوسف نے سب کے سامنے ہی خواب سنا دیا کہ میں اور میرے بھائی صحرا میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور بہت تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، سب بھائی آپس میں طاقت کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کون بابا کا وارث بنتا ہے، کہ اچانک یوسف آتا ہے اور صحرا میں لکڑی کی ایک شاخ زمین میں لگا دیتا ہے، جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک گھنے درخت میں بدل جاتی ہے، اتنا گھنا کہ سب پہ چھایا کر دیتا ہے۔ سب بہت حیران ہو کر درخت کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ خواب یوسف نے سب کے سامنے بتا دیا۔ تو کیا ہوا کہ